محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کس طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو توجہ سے سنیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنی اولاد کو ذرا ذرا بات پر بد دعائیں دے دیتی ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور ان کی اولاد برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ مائیں اور یہ ہماری بہنیں یہ پریشان رہتی ہیں میری اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھے اسماعیل، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، خود بھی نیک تھے، ان کی بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہونہار بچہ عطا کیا، لیکن ان کا وقت قریب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کوشش یہ کی کہ میرا یہ بچہ عالم دین بنے، چنانچہ وہ اس کوشش میں لگی رہی، لیکن ایک رکاوٹ سامنے آ گئی، اور وہ رکاوٹ یہ تھی، اگر آپ اس کو سن لیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جس ماں کی تمنا بہت اونچی ہو، عالم دین بنانے کی ہو، اور پھر ایسی رکاوٹ سامنے آ جائے۔ رکاوٹ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، وہ بچہ نابینا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آنکھوں کی وجہ سے ہی علم آتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا علم ہو۔ اب یہ ماں اور زیادہ پریشان کہ میرا بچہ عالم دین کیسے بنے گا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا، روزانہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کو خواب میں دکھائی دیا کہ تمہارا بیٹا جو نابینا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی واپس کر دی ہے، اور روشنی واپس کی ہے تمہاری زیادہ دعا کی وجہ سے۔ اب انہوں نے جب دیکھا، اپنے بچے کے پاس گئی، اٹھ کر فوراً اٹھ گئی، اپنے بچے کو دیکھا، اس کو بیدار کیا، تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ایک ماں کا بچہ جو نابینا ہو چکا ہے اس کی روشنی واپس آ جائے، خوشی کا کوئی کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس بچے نے پھر کتنی محنت کی ہے۔ اس بچے نے اپنے آپ کو مکمل دین کے لیے فارغ کیا ہے، احادیث کے اندر مہارت پیدا کی، اور احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور وقت کا ایک بہت بڑا امام بن گیا۔ اور ہم سب اس شخص سے واقف ہیں کہ یہ ایسا امام بنا، ہر ایمان والا، ہر مسلمان اس کے نام سے واقف ہے۔ آپ جانتے ہو وہ کون ہے؟ سنیں، کان کھول کے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم سب امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے بخاری تیار کی ہے، احادیثوں کو جمع کیا ہے، اور اس کتاب کو ہم بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے حق میں ان کی ماں کی دعا نے کیا اثر ڈالا۔ اس لیے ہماری مائیں بہنوں کو اپنی اولاد کے بارے میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اولاد کو ترقی حاصل ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی حاصل ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی حاصل ہو۔ اصل ماں باپ کی دعا لگتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں
تاکہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔